ناظرین، اس دور میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو 12-15 ہزار روپے میں اپنا مہینہ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ گزار رہا ہے، جن کو مہینے کی سیلری جو ہے وہ صرف 12 ہزار روپیہ یا 15 ہزار روپیہ ملتی ہے۔ لیکن ایسے بندے بھی میں نے دیکھے ہیں جو 1-2 لاکھ روپیہ مہینے کا کماتے ہیں، لیکن مہینے کے اینڈ پہ آ کے ان لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں جن کی تنخواہ صرف 12 ہزار روپیہ ہے، جن کی سیلری جو ہے صرف اور صرف 15 ہزار روپیہ ہے۔ ان لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں اور اپنی ضروریات جو ہے وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کون سا طبقہ ہے جو اس دور کے اندر بھی، اتنی مہنگائی کے دور میں، اتنی مشکلات سے جس دور میں گزارا ہو رہا ہے، اس دور میں بھی وہ صرف چند پیسوں کے ساتھ اپنا گھر بھی چلا رہے ہیں، اپنے بچوں کی فیسیں بھی ادا کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی انہوں نے لین دین جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے ان کے پاس جو اتنے تھوڑے پیسوں میں جو ہے وہ اپنا سارا سسٹم جو ہے وہ سیدھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں، وہ طبقہ کوئی اور طبقہ نہیں ہے بلکہ علماء کا طبقہ ہے، ائمہ مساجد کا طبقہ ہے، جو صرف تھوڑے پیسوں میں اپنا گھر بھی چلا رہے ہیں اور ان لوگوں کو بھی وہ پیسے دیتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے دیکھے ہیں ایسے بندے، بڑے بڑے چودھری میں نے دیکھے ہیں، بڑے بڑے مالدار میں نے دیکھے ہیں، جو مہینے کا اینڈ ہو جاتا ہے تو پھر علماء سے وہ اپنی ضروریات جو ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ دین کی برکت ہے، کتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے کہ آپ دین پڑھیں اور دین پڑھائیں۔ آپ کو بے شک تھوڑے پیسے ملیں گے، لیکن ہم اس میں برکت ایسی ڈالیں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کے کام جو ہیں وہ کہاں سے ہو رہے ہیں، آپ کے مسائل جو ہیں وہ کہاں سے حل ہو رہے ہیں۔ تو ابھی اگر حکومت کی طرف سے کچھ پیسے جو ہیں وہ ملنے شروع ہو گئے ہیں علماء کرام کو، ائمہ مساجد کو، تو یہ بھی بہت ساری کمیٹیوں کو اور بہت ساری جو عوام ہے ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ جناب یہ تو مولویوں کو بڑے پیسے مل رہے ہیں، علماء کو، امام مسجد کے پاس بڑے پیسے آ گئے ہیں۔ بھائی تم 1 لاکھ روپیہ یا 1.5 لاکھ روپیہ مہینے کا کماتے ہو، کبھی کسی امام مسجد نے بھی کہا ہے کہ آپ کے پاس بڑے پیسے آ گئے ہیں جناب آپ کی تو ہوا خراب ہو گئی ہے؟ یہ آپ کا ہی حوصلہ ہے کہ آپ علماء کو باتیں کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ عالم دین کو باتیں کرنا یا عالم دین کی انسلٹ کرنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک آپ اس کی سچی توبہ نہیں کر لیتے اور معافی نہیں مانگ لیتے۔ تو اس لیے گریز کیا کریں۔ اور یہ ایسا طبقہ ہے، ایسے لوگ ہیں جو صرف اللہ کی رضا پر راضی رہ کر کام کرتے ہیں، کسی دنیا دار کے لیے کام نہیں کرتے۔ تو اس لیے اگر کچھ چند پیسے حکومت کی طرف سے ان کو ملنا شروع ہو گئے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ یہ آپ کی بھی ایک مدد ہو رہی ہے، آپ کی بھی ایک ہیلپ ہو رہی ہے، اس میں آپ کی بھی عزت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اپنے امام صاحبان جو ہیں ان کو برا بھلا مت کہیے گا، بلکہ ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ جو عزت آپ کے پاس نہیں ہے وہ عزت آپ کے امام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے عطا فرمائی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جائے، ہمارا بچہ جو ہے وہ پڑھ لکھ کر انجینئر بن جائے، ہمارا بچہ جو ہے وہ وکیل بن جائے، ہمارا بچہ جو ہے وہ بڑے سے بڑا افسر جو ہے وہ بننا چاہیے۔ لیکن وہ ایسے بھی امام مسجد ہیں جن کے والدین غریب تھے تو انہوں نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، وکیل اور بڑے افسر بنانے کی بجائے قرآن پاک کی تعلیم دی اور عالم دین بنایا، حافظ قرآن بنایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی ہو، بڑے سے بڑا انجینئر، وکیل، جناب والا کسی بھی محکمے کا باس، بڑے سے بڑا افسر ہو، وہ اس حافظ قرآن اور اس عالم دین کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب رب فرما رہا ہے، رب کے محبوب نے فرما دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے، جو خود قرآن پڑھتا ہے اور لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے، جو خود قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ تمہارے بڑے بڑے عہدے داران جو ہیں اگر کسی جگہ پر جاتے ہیں تو ان کے قدموں کے نیچے ریڈ کارپٹ بچھائے جاتے ہیں۔ کہاں تک بچھائے جاتے ہیں؟ جہاز سے لے کر جناب والا 20 قدم تک، 30 قدم تک، یا روم تک جو ہے وہ بچھا دیے جاتے ہیں۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ ایک دین کے طالب علم کی شان کیا ہے؟ ایک عالم دین کا مقام کیا ہے؟ وہ جہاں بھی چلتا ہے، اپنے گھر میں ہو پھر بھی
گلی میں ہو پھر بھی، بازار میں ہو پھر بھی، جہاں پر بھی وہ چلتا ہے اس کے نیچے ریڈ کارپیٹ نہیں ہے، جس کی تو وقت ہی کوئی نہیں ہے، ان کے قدموں کے نیچے اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اپنا پار بچھاتے ہیں۔ جہاں پر بھی چل رہے ہیں، تمہارے تو 10-20 قدم پر وہ ریڈ کارپیٹ ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ دین پڑھنے پڑھانے والا ساری زندگی چلتا رہتا ہے، تو ساری زندگی اس کے قدموں کے نیچے فرشتے جو ہیں وہ پر بچھاتے رہتے ہیں۔ تم علماء کو باتیں کرتے ہو، تم ائمہ مساجد کو باتیں کرتے ہو۔ ائمہ مساجد ایک ایسا طبقہ ہے جنہوں نے کبھی اپنی تنخواہ کے لیے جو ہے احتجاج نہیں کیا، جنہوں نے کبھی اپنی سیلری بڑھانے کے لیے احتجاج نہیں کیا، جنہوں نے کبھی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے احتجاج نہیں کیا۔ وہ جب بھی بات کرتے ہیں اللہ کی بات کرتے ہیں، یا اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، یا حدیث کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے علماء کی عزت کرنی چاہیے، اور اپنے علماء کو اپنے سر کا تاج سمجھ کر ان کی عزت کریں۔ یقیناً علماء کی عزت کی وجہ سے، نمازوں سے نہیں، روزوں سے نہیں، زکاتوں اور حجوں سے نہیں، علماء کی عزت کرنے کی وجہ سے قیامت والے دن تمہارا بیڑا جو ہے وہ پار ہو جائے۔